نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سمجھ، سچ تے عمل کرن، اپنے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائیں۔ ایدی روح دے مطابق عمل کر کے اپنے دائمی اتدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائیں۔ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائیں۔ کافراں، منافقاں، افلاطونیاں، دجالیاں، گمراہ جہنمی، 72 فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی، دجالی بابیاں، مردہ دل، شیطانی ایجنٹ، دجالی ایجنٹ، نام نہاد اسلامی روحانی اسکارراں اور طالبان دنیا دے شر تو بچائیں، سچا حسینی بنائے، مسلم امہ انسانیت دی وحدت سے کم کر دے توفیق عطا فرمائیں، بردم کلمہ طیب نصیب فرمائیں، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر سینے دا اسلام واسطے کھلن دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 125ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنی رب نے فرمایا کہ اور جنہوں اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ سینہ اسلام واسطے کھول دینا ہے۔ یعنی جڑے لوگ دلوں ہدایت چاہتے ہیں، جنہوں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کیا سکا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آن دا، انہاں دی اطاعت کرن دا عہد کیتا سی اور اللہ رب العزت دی 70,000 واری دیدار کیتا سے، اے لوگ ہی ہدایت چاہتے نے اور ہدایت پاؤندے نے۔ اگر بھلیکھے نہ ہے گمراہ لوکاں دے چنگل چ پھس بھی جان عارضی طور تے تے جویں ہی انہاں اگے حق دا پیغام پہنچ جاتا فوراً انہاں لوکاں تو الگ ہو جاندے نے، تو انہوں پتہ ہے سارے بے ہدایت لوگ ہیں، اللہ دے غضب دا شکار ہے، انہاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے، انہاں کو بہن کھلون والے بھی لعنت برسن لگ پیندی ہے۔ اس واسطے کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی۔ انہوں راہ مولا دا کی پتہ ہے، دید مولا دا کی پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، قرآن پاک سنے رب نے دسیا اور ایک نعمت تائیں ملنی اگر انسان قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرے گا، اجماع اہل سنت دے مطابق عمل کرے گا، دین دے ہر حکم تے پورا عمل کرے گا، شیطانی علمہ جو کل ہی نکل جائے گا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو خلقی اسباب و ارباب چوں قلباً الگ ہو جائے گا اور اللہ دے حکم دے مطابق وابتغوا الیہ الوسیلہ پیر و مرشد دی بارگاہ جو حاضر ہو کے بعد توبہ کرے گا، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگل فاللہ چمبے دے بوٹی لوائے گا، توحیدی نور نسبت انہوں کو حاصل کرے گا، انہوں کو اپنے سینے اندر اسم اعظم اللہ دی نوری سم فٹ کرائے گا
جہدے بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اعظم اللہ پاک دلاں چ قرار پڑتا جب اپنے پیر مرشد کو انسان اپنے اندر اس میں اعظم اللہ لقا کراؤں وہ تعلق حزب الشیطان نہ ٹوٹ جاتا، حزب اللہ نہ ہو جاتا، اور اللہ رسول دے نوری روحانی نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جاتا، اور لا الہ دی نفی الا دا ثبات حاصل ہو جاتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت میت اور حضور چ گزاردا، سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاتا، خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرتا، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندا، اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی خلقی اسباب و ارباب چ نکل کے کٹ کھان کٹ سون کٹ ملن دی لوکاں نوں عادت بناؤندا، اپنے مرشد دی زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدات مراقبات کردا، جویں کہ رب نے حکم فرمایا وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور سڑے رب نے فرمایا قرآن پاک چ جڑے ساڈے راہ چ ریاضت و مجاہدہ کردے اسی انہوں اپنا رستہ ضرور دکھاواں گے، سڑے رب نے فرمایا غوث پاک نو کیا غوث اعظم مجاہدہ اختیار کرو، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ ہے، تے اپنے لوگوں نے بھی جا کے دس جو دوستاں نوں کہ مجاہدہ اختیار کرنا، بغیر مجاہدے تو میرا مشاہدہ نہیں ہوندا، اور تمام اللہ والے یہی تعلیم دندے گئے نے، دے رہے نے، دندے رہن گے، اور مجاہدہ یہ ہے کہ انسان ماسوا اللہ تو قلباً نکل جائے، لا الہ دی نفی الا اس بات حاصل کرے، تمام شیطانی علموں کا منہ موڑے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنا اختیار کرے، اور ذکر کثیر کرے، نفس امارہ نو مطمئنہ بنائے، نفس امارہ دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دے، اپنی زندگی بلا خواہش کر دے، اور اللہ رسول دی مرضی پیر پیشوا دی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، کدے اپنی خواہش نہ زندگی نہ گزارے، اگر نفس دی خواہش کے پیچھے چلے گا تو مصیبتاں دکھاں بیماریاں غماں ٹینشن آج پھنس جائے گا، دنیا قبر اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ قرآن پاک سنے رب نے فرمایا کدی خواہش تے عمل نہ کرو، نفس دی خواہش تے تو اللہ دی راہ تو روک دو، اللہ دی بارگاہ تک نہیں جان دو۔ تو قرآن پاک دسیا اللہ رب العزت نے ایک میں انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، تو جدوں کوئی سچی ہدایت چاہتا، ہدایت یہی ہے کہ انسان قرآن و سنت دے عمل کرے، اجماع اہل سنت دے نال رہے، پیر و پیشوا دی نگاہ دعا توجہ اور مدد نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضرت شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جاگے دمی دید مولا دی نعمت حاصل کرے، تاکہ انہوں فقر محمدی عرفان حقیقی ایمان حقیقی بقا باللہ حق الیقین دا کمال حاصل ہو سکے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد حاصل کرے، تو یہ ادو ہی حاصل ہو جب انسان اسلامی علم تصوف دے وہ روح کے مطابق عمل کرے گا، اور جنہیں بھی شیطانی علوم نے یوگا، ہراکی، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچرزم، سائیکزم، پری مینشن، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس، سپر لرننگ، کیمسٹری، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر، علم القیافہ، علم العداد، علم الحروف وغیرہ وغیرہ، جتنے سارے شیطانی علموں جو نکل گئے، جو رحمانی علم تصوف ہے، جو روحانی سائنس ہے، قرآنی محمدی سائنس ہے، اتنے عمل کرے گا، کیونکہ اسلامی علم تصوف دی روح ہی دیدار مولا دا حصول ہے۔ یہی اسلامی علم تصوف ہے جڑا شیطاناں نوں لڑدا ہے، گمراہ لوگوں لڑتا ہے۔ سلطان فقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید توحید کلا دے اندر لکھتے ہیں کہ حدیث پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل تصوف دے سامنے سرکشی اور غرور نہ کرو کہ بے شک انہاں دے اخلاق انبیاء علیہ السلام دے وچوں نے، اور انہاں دا لباس متقین دے لباس ہوندے نے۔ اس کتاب چ آپ حدیث پاک ہور لکھتے ہیں کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل تصوف دی دعا دے متمنی رہا کرو کہ یہ لوگ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے ہوندے نے، بے شک اللہ سونا انہاں اُتے نظر فرماؤندا اور انہاں دی دعاواں نوں جلد قبول فرماؤندا۔
اس کتاب کے اندر آپ اور حدیث لکھتے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سونے کو ڈرو اور لوگوں نال محبت کرو۔ اور مزید ایک اور حدیث اسے کتاب سے لکھتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر لوگوں کے نزدیک حقیر چیزاں لے کر قیامت دے دن اللہ رب العزت کے نزدیک باعث زینت ہوئے گا۔ ایک اور حدیث لکھ دے آپ اسے کتاب سے کہ جڑا کسی قوم کے نال مشابہت رکھے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا کسی قوم کے نال مشابہت رکھے گا وہ انہاں وچوں ہی ہوئے گا، اور جڑا کسی شے نال محبت رکھے گا تو قیامت دے دن وہ شے دے نال ہی ہوئے گا۔ اس کتاب سے آپ ایک اور حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزاں تمام چیزاں تو افضل نے، علم یعنی قرآن سنت فقہ تصوف، دوسرا فقر اور تیجا زہد۔ اسی کتاب سے آپ ایک اور حدیث پاک لکھ دے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر اللہ رب العزت کے خزانیاں وچوں ایک خزانہ آیا۔ اور اسی کتاب سے آپ مزید ایک اور حدیث پاک لکھ دے کہ فقر جڑا کرامات الہی وچوں ایک کرامت ہے۔ ایک اور حدیث لکھ دے اسے کتاب سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء دا کلام اللہ رب العزت دا کلام ہے۔ ایک اور حدیث لکھ دے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء دی امیراں تے فضیلت ایویں ہے جویں میری فضیلت تمام مخلوق دے اتے ہے۔ مزید ایک اور حدیث لکھ دے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر وہ ہے جڑا اپنی بھوک بیماری کے باوجود لوگوں تو واقف نہ ہوئے، یعنی مخلوق دی مدد طلب نہ کرے۔ ایک اور حدیث لکھ دے اسی کتاب چاپ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام زمین دی مٹی تو پیدا کیتا، تمام مخلوقات نو زمین دی مٹی تو پیدا کیتا، اور نبیاں ولیاں نو جنت دی مٹی تو پیدا کیتا۔ اسی کتاب چاپ ایک اور حدیث لکھ دے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت دا حقیقی بندہ بن جائے انہوں چاہیے کہ فقراء دی عزت کرے۔ ایک اور حدیث لکھ دے اسے کتاب سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امیر صرف دنیا ہی دے وچ امیر ہے، آخرت دے وچوں محتاج ہون گے۔ اگر فقراء نہ ہوندے تے امیر جڑے ہلاک ہو جاندے۔ ایک اور حدیث آپ لکھ دے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء دی امیراں دے نال مثال ایویں ہی ہے جویں لاٹھی دی انے نال، یعنی امیر جڑے ہے یہ درویشاں دے محتاج نے جویں انا لاٹھی دا محتاج ہے۔ ایک اور حدیث لکھ دے اسے کتاب چ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہاں تے اللہ رب العزت دی لعنت ہے جڑا امیراں دی عزت انہاں دی امیری دی وجہ نہ کرے، اور انہاں تے بھی لعنت ہے جڑا فقراء دی